آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب۔ خبرنامے کے ساتھ میں شمیم احمد۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ کوارڈ لیڈروں نے ہیروشیما میں ملاقات کی، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی، ممبئی میں 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں اور پٹھان کوٹ دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے اپنے ہم منصب رشی سونک سے باہمی مذاکرات کیے۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں تعاون کو بڑھانے سے اتفاق کیا۔ آب و ہوا اور ماحولیات کی پائیداریت سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ آج ممبئی میں شروع ہوگی۔ یونیورسٹی میں داخلے کا مشترکہ امتحان CUET UG 2023 آج سے ملک بھر میں شروع ہو رہا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو صرف 1 رن سے ہرایا اور IPL کے پلے آف میچوں کے لیے کوالیفائی کرنے والی تیسری ٹیم بن گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح انگلینڈ کے اپنے ہم منصب رشی سونک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اپنی باہمی ملاقاتوں کا آغاز کیا۔ دونوں لیڈروں نے بھارت برطانیہ کلیدی شراکت داری کا جائزہ لیا اور بھارت برطانیہ آزاد تجارت کے معاہدے سے متعلق مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں لیڈروں نے مختلف شعبوں جیسے کاروبار اور سرمایہ کاری، سائنس اور ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم اور عوام سے عوام کے تعلقات پر تعاون کو فروغ دینے سے اتفاق کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے جاپان کے شہر ہیروشیما میں کوارڈ لیڈروں کی سربراہ کانفرنس میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز، جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیدا اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ شرکت کی۔ کوارڈ لیڈروں نے واضح طور پر ہر قسم کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی اور کسی بھی نوعیت سے اس کے اظہار کی مذمت کی ہے، جس میں سرحد پار کی دہشت گردی بھی شامل ہے۔ کل جاری ایک مشترکہ بیان میں لیڈروں نے ممبئی میں 26/11 کے حملوں اور پٹھان کوٹ کے حملے سمیت دہشت گردانہ حملوں کے لیے اپنی مذمت کا اعادہ کیا۔ بیان میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کی جانب سے تعینات کو جاری رکھنے کے عزم پر تاکید کو بھی مناسب قرار دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ ان لیڈروں نے بھارت بحر الکاہل خطے میں ہوئی پیش رفت کے بارے میں سودمند مذاکرات کیے، جس سے ان کی مشترکہ جمہوری اقدار اور کلیدی نوعیت کے مفادات کی توثیق ہوتی ہے۔ ایک آزاد، کھلے اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے اپنی پیش بینی سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں انہوں نے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور تنازع کے پرامن حل کے اصول کو قائم رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ ان لیڈروں نے کوارڈ لیڈروں کے پیش بینی پر مبنی بیانیے بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے پائیدار شراکت داری کا اجرا کیا، جو ان کے اصولی انداز نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت بحر الکاہل میں مزاحمت اور خوشحالی کو مستحکم کرنے کے لیے لیڈروں نے صاف توانائی کی سپلائی چینز کی پہل کا اعلان کیا، جو بھارت بحر الکاہل نے توانائی کی منتقلی کے تعلق سے تحقیق و ترقی اور تعاون کا سامان کرے گی۔ صاف توانائی کی سپلائی چینز کے کوارڈ اصولوں کو منظوری دی گئی تاکہ صاف توانائی کی سپلائی چینز کی ترقی کے تعلق سے خطے کے ساتھ وابستگی کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ کوارڈ بنیادی ڈھانچے کے فیلوشپ پروگرام کو بھی منظوری دی گئی تاکہ خطے میں پالیسی سازوں اور پیشہ ور افراد کو تعاون مہیا کرایا جا سکے، جس سے ان ملکوں میں پائیدار اور مناسب بنیادی ڈھانچے کو وضع اور تعمیر کیا جا سکے اور ان کا انتظام کیا جا سکے۔ وزیراعظم مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ خطے میں مانگ پر مبنی ترقیاتی تعاون کے تئیں بھارت کا انداز نظر کس طرح ان کوششوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کوارڈ کے تعمیری ایجنڈے کو مستحکم کرنے اور خطے کے لیے حقیقی ماحصل فراہم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیراعظم نے 2024 میں اگلی کوارڈ سربراہ کانفرنس کے لیے کوارڈ لیڈروں کو بھارت آنے کی دعوت دی۔ خبرنامے کے لیے سپرنا کی رپورٹ کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ وزیر اعظم مودی نے سربراہ کانفرنس سے الگ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، جرمنی کی چانسلر اولاف شولز اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول سمیت کئی لیڈروں سے باہمی مذاکرات بھی کیے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے مستقبل کے اعتبار سے اہم شعبوں جیسے اطلاعاتی ٹیکنالوجی، اختراعات، ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر اور دیگر امور پر جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔
وزیر اعظم نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پیش رفت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے بھارت کی واضح حمایت سے انہیں واقف کرایا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بھارت یوکرین کے عوام کے لیے انسانیت پر مبنی تعاون کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ آج وزیر اعظم نے پیس میموریل میوزیم کے دورے سے اپنے دن کا آغاز کیا۔ یہاں انہوں نے نمائش کیے گئے دستاویزوں کا مشاہدہ کیا اور وزٹرز بک پر دستخط کیے۔ انہوں نے ہیروشیما کے متاثرین کے میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے 3 ملکوں جاپان، پپوا نیو گنی اور آسٹریلیا کے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت پپوا نیو گنی روانہ ہو جائیں گے۔ آب و ہوا اور ماحولیات کی پائیداریت سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ آج ممبئی میں شروع ہوگی۔ اس میٹنگ میں ماحصل پر مبنی ایک زیادہ بہتر انداز نظر اختیار کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کے غرض سے تبادلہ خیال پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ 3 روزہ میٹنگ کے آغاز میں ساحل سمندر کی صاف صفائی کی ایک بڑی سرگرمی کا انعقاد ممبئی کے جوہو بیچ پر کیا گیا ہے۔ ساحل سمندر کی صاف صفائی کی اس پہل کا مقصد ساحلوں اور سمندروں کی حفاظت میں کمیونٹی کی حصہ داری پر عوام کی بیداری کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اوشین 20 ڈائیلاگ تقریب کا انعقاد آج ہوگا۔ اس اجلاس میں بلیو اکنامی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ بھارت کی G20 صدارت ملک کی تاریخ میں ایک انتہائی یادگار لمحہ ہے، کیونکہ یہ سبھی کی خوشحالی کے لیے عالمی حل تلاش کرنے کے سبب انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور ایسا کرنے میں یہ واسو دیوا کٹمبکم یعنی دنیا ایک خاندان ہے کہ اصل جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بھارت نے 1 دسمبر 2022 کو G20 کی صدارت سنبھالی۔ اس سے پہلے انڈونیشیا G20 کی صدارت کی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں یہ آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کی G20 صدارت انکلوزیو، ایمبیشیس، ڈیسیسیو اور ایکشن اورینٹڈ ہوگی۔ اگلے 1 سال میں ہمارا پریتن رہے گا کہ G20 نئے وچاروں کی پریکلپنا کے لیے اور ساموہک ایکشن کو گتی دینے کے لیے ایک گلوبل پرائم موور کی طرح کام کرے۔ واسودیو کٹمبکم کے ذریعے عالمی سطح پر مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش جاری ہے۔ بھارت کی G20 صدارت میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس کے تحت نہ صرف ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے درکار سرمایہ اور ٹیکنالوجی پر زور دیا جائے گا، بلکہ دنیا کی ترقی پذیر ممالک کے لیے توانائی کی منتقلی کے منصفانہ عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ بھارت ان شعبوں پر توجہ مرکوز رکھے گا جو بنیادی اصلاحات کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بھارت اپنی G20 صدارت کے تحت ٹیکنالوجی اور معلومات کے تبادلے کے عمل میں انسانی بنیادوں پر مبنی طریقہ کار اپنا سکتا ہے۔ ان شعبوں میں زراعت اور تعلیم کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ترقی کے عمل میں خواتین کی قیادت اور خواتین کے لیے مساوی مواقع بھی بھارت کی G20 صدارت کے اہم نکات ہیں۔ حالانکہ G20 میٹنگ ملک کے مختلف مقامات پر منعقد ہو رہی ہیں، لیکن ان کے ذریعے بھارت کو اپنی ثقافت، وراثت اور فنون لطیفہ کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ خبرنامے کے لیے جتیندر دویدی کی رپورٹ کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں BJP حکومت ملک میں ساحلی سلامتی کو اعلیٰ ترین ترجیح دے رہی ہے۔ وزیر موصوف دوارکا کے اوکھا میں ساحلی گشت کی قومی اکیڈمی کے مستقل کیمپس کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے کہا کہ اکیڈمی 1 سال میں 3000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں کو تربیت کی سہولت مہیا کرے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مرکزی حکومت نے سرحدی علاقوں کی ترقی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ اگر ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی تو ملک کے اندرونی علاقوں کی ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ممبئی پر آتنکی حملے کے بعد وچار شروع ہوا، تب اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ہی پرکار کا رسپانس اور ایک ہی پرکار کا رسپانس یہ تٹ کے ہر پولیس اسٹیشن سے، ہر سیما سرکشا دل کے جوان سے اور ہمارے کوسٹ گارڈ کے جوانوں سے ملنا چاہیے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے تٹیہ سرکشا کے لیے پرشکشن کی ویوستھا کی جائے۔ نیشنل کوسٹل پولیس اکیڈمی کو یہ اوکھا کی پوتر بھومی پر स्थापित کرنے کا نرنے کیا گیا۔
اس تقریب کے دوران وزیر داخلہ نے کچھ ضلع میں جھاکو ساحل پر واقع BSF کی 5 ساحلی چوکیوں کا ورچوئل طریقے سے افتتاح بھی کیا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آج سے چھتیس گڑھ کی ایک قبائلی برادری کی ایک اہم بولی گوندی خبروں کا بلیٹن شروع کر رہا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گورنر بسوا بھوشن ہری چندن آج شام رائے پور سے خبروں کے اس بلیٹن کو ورچوئل طریقے سے شروع کریں گے۔ پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھارت گورو دویدی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس تقریب سے خطاب کریں گے۔ آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر وسودھا گپتا بھی رائے پور میں راج بھون میں منعقدہ اس تقریب میں شرکت کریں گی۔ گوندی بولی میں خبروں کا یہ ہفتے وار بلیٹن اتوار کو شام 6:30 بجے نشر ہوا کرے گا۔ اسے چھتیس گڑھ کے بستر خطے کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جگدال پور آکاشوانی کیندر سے نشر کیا جائے گا۔ اس بلیٹن کو بستر ڈویژن کے سبھی 7 ضلعوں میں سنا جا سکے گا۔ ریاست مدھیہ پردیش بھارت کی پہلی ایسی ریاست بننے جا رہی ہے جو معمر زائرین کو ہوائی جہاز کے ذریعے یاترا پر روانہ کرے گی۔ مکھیہ منتری تیرتھ درشن یوجنا کے تحت عقیدت مندوں کا پہلا گروپ آج بھوپال ہوائی اڈے سے اتر پردیش کے پریاگ راج کے لیے پرواز کرے گا۔ یہ گروپ انڈیگو فلائٹ سے روانہ ہوگا جس میں 24 مرد اور 8 خواتین شامل ہیں۔ یونیورسٹی داخلے کے لیے مشترکہ امتحان CUET UG 2023 آج سے ملک بھر میں شروع ہو رہا ہے۔ CUET کو داخلوں سے متعلق قومی ایجنسی NTA منعقد کرا رہی ہے۔ بھارت بھر میں 295 شہروں میں واقع مختلف امتحانات کے مراکز پر تقریباً 14,99,000 امیدواروں کے لیے یہ امتحان کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے ہوگا۔ 21 مئی سے 24 مئی 2023 کے دوران ہونے والے امتحانات کے لیے CUET کے ایڈمٹ کارڈ NTA کی آفیشیل ویب سائٹ CUET.samarth.ac.in سے پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ امیدوار اپنے درخواست نمبر اور پیدائش کی تاریخ کا استعمال کر کے CUET UG کے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ CUET 2023 منی پور میں امن و قانون کی صورتحال کے پیش نظر 29 مئی کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ NTA نے جموں کشمیر میں بھی داخلہ امتحان 26 مئی سے شروع کرانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہاں پچھلے برس کے مقابلے رجسٹرڈ امیدواروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ IPL کرکٹ میں کولکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں کل رات لکھنؤ سپر جائنٹس نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 1 رن سے ہرا دیا اور اب لکھنؤ سپر جائنٹس 17 پوائنٹ کے ساتھ IPL کے پلے آف میں کوالیفائی کرنے والی تیسری ٹیم بن گئی ہے، جبکہ باقی 2 ٹیمیں گجرات ٹائٹنز 18 پوائنٹس اور چنئی سپر کنگز 17 پوائنٹ کے ساتھ فہرست میں پہلا اور دوسرا مقام حاصل کر چکی ہیں۔ جیت کے لیے 176 رن کے نشانے کا تعاقب کرتے ہوئے کولکتہ نائٹ رائڈرز مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 175 رن ہی بنا سکی۔ آج دوپہر 3:30 بجے ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا اور بنگلورو کے M چنا سوامی اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے رائل چیلنجرز بنگلور کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ شمیم۔ روزنامہ پرتاپ نے G7 سربراہ کانفرنس سے متعلق خبر میں تصویر شائع کی ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن آپس میں گرم جوشی سے ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب وزیر اعظم مودی اگلے مہینے امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ہندوستان ایکسپریس نے ہیروشیما میں وزیر اعظم کے ذریعے مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقب کشائی کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق 77 سال قبل ایٹمی حملے کا شکار ہیروشیما میں امن اور عدم تشدد کی علامت مہاتما گاندھی کے مجسمے کو نصب کیا گیا ہے۔ وہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کرناٹک کے وزیر اعلی کے طور پر سدھارمیہ کی حلف برداری کو نمایاں خبر بنایا ہے۔ اخبار کے مطابق شیو کمار کو نائب وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ روزنامہ اخبار مشرق لکھتا ہے کہ دلی والوں کو فی الحال گرمی سے کوئی راحت نہیں، البتہ 2-3 دن بعد ہو سکتی ہے بارش۔ آخر میں خبرنامے کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ کوارڈ لیڈروں نے ہیروشیما میں ملاقات کی، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ ممبئی میں 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں اور پٹھان کوٹ دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے اپنے ہم منصب رشی سونک سے باہمی مذاکرات کیے۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں تعاون کو بڑھانے سے اتفاق کیا۔ آب و ہوا اور ماحولیات کی پائیداریت سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ آج ممبئی میں شروع ہوگی۔ یونیورسٹی میں داخلے کا مشترکہ امتحان CUET UG 2023 آج سے ملک بھر میں شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔